ابو عبد المطلب کو دی. حضرت عبد المطلب وہ کنواں جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین تھی، وہ کنواں بند ہو چکا تھا. حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ وہ کنواں ہے، اس کنواں کو کھود کر پانی نکالا. حضرت عبد المطلب اس کنواں کو کھودنے کے لیے لگتے ہیں. آپ کا ایک بیٹا آپ کا ساتھ دیتا ہے. مکہ کے لوگوں سے جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو 10 بیٹا دے دے تو میں ایک بیٹا کو اللہ کی راہ پر قربان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کنواں آپ نے کھودا، پانی نکل گیا. اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دیے. لوگوں نے کہا عبد المطلب تم نے وعدہ کیا ہے کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو گے، تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا. حضرت عبد المطلب تیار ہوتے ہیں. 10 بیٹے کے نام پہ پرچی نکالی جاتی ہے. حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکلتی ہے. حضرت عبداللہ آپ کے بیٹوں میں سے وہ عظیم ہستی ہے کہ جو سب سے زیادہ چہیتے، سب ان کو چاہتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ کے نام کی جب پرچی نکلتی ہے تو سب حیران و پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اونٹ کو ذبح کر دیا جائے. چنانچہ ایک طرف 10 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن پھر حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے، پھر 10 اونٹ اور بڑھایا جاتا ہے. اس طرح سے ایک طرف 100 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا جب پرچی ڈالا جاتا ہے تو 100 اونٹ کا پرچی نکلتا ہے. حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. اس طرح سے حضرت عبداللہ جب جوانی کے دہلیز پر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پیشانی میں ودیعت کیا تھا. جب وہ نکاح کے لیے جانے لگتے ہیں تو راستے میں ایک یہودیہ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یہودیہ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ منع کرتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں حضرت آمنہ سے نکاح ہوتا ہے. نکاح کے بعد جب شب گزاری ہوتی ہے اور پھر واپس آتے ہیں تو وہی یہودیہ عورت سے پھر ملاقات ہوتی ہے. وہ عورت حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کل تک تو تم پیغام نکاح دے رہے تھے، تم ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنائیں کر رہے تھے، آج تم ہمیں دیکھ کر منہ پھیر رہے ہو. وہ عورت کہتی ہے کہ عبداللہ میں کوئی بدکردار عورت نہیں ہوں. میں نے توریت میں کچھ نشانیاں پڑھی تھی، وہ نشان و نور تیرے پیشانی پہ نظر آ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے کوکھ میں آ جائے. لیکن تم نے حضرت آمنہ سے نکاح کیا اور تمہاری پیشانی کا وہ نور منتقل ہو چکا ہے، اب تمہاری پیشانی میں وہ نور باقی نہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عبداللہ ایک سفر میں تجارت کے غرض سے تشریف لے جاتے ہیں. واپسی میں مدینہ پہنچتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مدینہ چونکہ حضرت عبداللہ کا ننیحال ہے، وہاں کے لوگ ان کو روک لیتے ہیں کہ ایسی بیماری کی حالت میں آپ کہاں جائیں گے، آپ ٹھہر جائیں، قافلہ رخصت ہونے دیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ اس وقت حالت حمل میں ہے. حضرت عبداللہ مدینہ میں بیماری کے حالت میں ہے. 3 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے. حضرت عبداللہ اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہو پاتے ہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جب قافلہ مکہ پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو جب سارے گھر والے اپنے گھر والوں کا انتظار کرتے ہیں، حضرت آمنہ بھی انتظار کرتی ہے، لیکن جب حضرت عبداللہ نظر نہیں آتے ہیں تو حضرت آمنہ بھی بے چین ہو اٹھتی ہے. حضرت عبد المطلب بھی بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن قافلہ والے کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ رک گئے ہیں، وہ بعد میں آئیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت آمنہ کو کچھ دنوں کے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. پیٹ میں حمل ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. نوجوانی کا عالم ہے، ایسے عالم میں کیا پریشانی اور کیا تکلیف ہوئی ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا
کہ جس کو ہم اس دنیا کے لیے سہارا بنانا چاہتے اسے کسی سہارے کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی، حضرت آمنہ کے کوکھ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت حمل تھے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے عجائبات پیش آئے کہ میں خود حیران و پریشان۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں راستے میں چلتی تھی تو راستے کا پتھر روئی بن جاتا تھا، میرے پاؤں میں جب کوئی پتھر لگتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہ کوئی روئی ہے، پتھر نہیں ہے۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں پانی آسانی سے بھر کر لے آتی۔ میری سہیلیاں کہتی کہ آمنہ رک جا تھوڑی دیر تاکہ ہم بھی پانی بھر لیں، تم چلے جاتے ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے جسم سے ایسی معطر خوشبو آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کی اہلیہ تذکرہ کرتے ہیں، پورے مکہ میں شور ہو جاتا ہے کہ آمنہ پتہ نہیں کون سا خوشبو لگاتی ہے کہ جس سے پورا فضا معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی اہلیہ سے کہتی ہیں کہ تم گھر میں رہتی ہو، ذرا خیر خبر لو، آمنہ بیوگی کے عالم میں ہے، حالت حمل میں ہے، اور وہ اتنا قیمتی خوشبو اور عطر کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ سے جب پوچھا جاتا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے ایسا تصور کیسے کر لیا کہ میں بیوگی کے عالم میں کہیں سے عطر خرید کر عطر لگاؤں؟ میں تو خود پریشان ہوں کہ یہ پتہ نہیں یہ خوشبو ہمارے بدن میں کہاں سے آتی ہے۔ ہم کوئی عطر نہیں لگاتے، کوئی خوشبو نہیں لگاتے، لیکن ہمارے اندر سے جو خوشبو آتا ہے اس خوشبو کا یہ عالم ہے کہ ہم تھوک بھی دیتے ہیں تو تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت آمنہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک چاند میرے گود میں آیا ہے اور اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو گیا۔ خواب میں اولو العزم انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، آ کر بشارتیں دیتے ہیں کہ آمنہ تم ڈرو مت، تم غمگین نہ ہو، تمہاری کوکھ میں جو پل رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ افضل الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور گھر میں چراغ تک نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، ایسے اندھیرے کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو درد دست شروع ہوتا۔ صبح صادق کا وقت ہے اور ایسے وقت میں رات کی اندھیرا چھٹا جا رہا ہے، دن کا اجالا شروع ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جس طرح سے دوسرے عورتوں کو، عام عورتوں کو جب ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت سے پہلے خون آتا ہے، پانی آتا ہے، غلاظتیں آتی ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، بالکل صاف و شفاف آپ کی پیدائش ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس طرح عورتوں کو الٹیاں آتی ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، پیٹ میں بہت سارے بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہمیں کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ایک روشنی پھیلی اور وہ روشنی مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے اپنے اس درد سے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کی، میں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب میں نے اپنے بچے اور اپنے لاڈلے کو دیکھا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ کیے ہوئے ہیں، آپ اوندے منہ لیٹے ہوئے ہیں، پیشانی آپ کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے لاڈلے نے زمین پر آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کے ربوبیت میں، اپنے اللہ کی الوہیت میں اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا اور اللہ کی الوہیت کا اقرار فرمایا۔ میرے محترم، ایک طرف حضرت آمنہ کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا، لیکن اس جنم لیتے ہی جو پورے عالم میں ایک طرح کا سمجھیے زلزلہ پیدا ہو گیا، وہ سارے باطل طاقتیں، آتش کدہ فارس، جو فارس میں ایک آتش کدہ ایک بھون تھا جس میں سالوں سے آگ جلی آ رہی تھی، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے معجزے سے وہ ساری آگ بجھ گئی، جو آگ برسوں سے نہیں بجھی تھی بجھ گئی۔
कैसर और किसरा के वो महल जो आज भी यमन में है, मदाइन में है, जिसमें दरारें आज भी नजर आती है, वो अभी भी लोगों के लिए निशान इबरत बना हुआ है। वो महल में दरार पैदा हो गया, उसमें जो पंगुरे बड़े बड़े फानूस रखे हुए थे वो गिर पड़े। यहाँ तक के काबतुल्लाह में जितने बुत थे वो सारे के सारे बुत औंधे को गिर पड़े। जब सुबह लोगों ने जाकर देखा, अपने बुतों को उठाने की कोशिश की, उठाता लेकिन फिर गिर जाता। तमाम आलम में हंगामा बपा हो गया। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या वजह है कि पूरे आलम का नक्शा उल्टा नजर आ रहा है।